میرا نام عارفہ ہے۔ میں 15 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر 2014 کی سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں پر ان کی خوب خدمت کی جاتی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہیں۔ شام ہوتی ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی توازہ کی اور کچھ نقدی بھی پیش کی، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا، سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبوانے کی عادت ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جھٹ سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ پیاری بیٹی عارفہ، بابا جی کی ٹانگیں دبا دو، اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اسی لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا تھا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھیں کہ ان کا بس چلتا تو خود یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ چاروں نہ چار میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے شروع کر دیے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن میں خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ کوئی 1 گھنٹہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور اپنا ہاتھ میرے جسم میں ملتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبانا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ کل بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے پیر صاحب کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگلے دن پھر رات کو پیر صاحب نے کمرے میں بلایا اور میری ماں کو کہا، آج تھوڑی دیر ہو جائے گی کیونکہ آج آپ کی بیٹی سے مالش بھی کروانی ہے۔ تو میری ماں نے پیر صاحب کو کہا، میری بیٹی بہت اچھی مالش بھی کرتی ہے۔ جب امی چلی گئیں تو پیر صاحب نے اپنی قمیض اتاری اور کہا، تیل سے میرے جسم کی اچھی طرح مالش کرو۔ پہلے تو میں شرما گئی، لیکن جب میں نے مالش شروع کی تو پیر صاحب گرم ہو گئے اور فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر چیخی چلائی تو میں تم کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں ڈر گئی۔ انہوں نے مجھے لٹا اور تیل سے میری ٹانگوں سے مالش شروع کر دی۔ میں نے منتیں بھی کیں تو انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ اپنی ٹار کر اپنا لمبا اور موٹا میرے اگلے حصے میں تیل لگا کر ڈال دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور بہت تکلیف میں تھی اور ہمت کر کے زور سے چلانے لگی۔ میری امی نے جب میری آواز سنی تو کمرے میں آ گئی اور مجھے اس حالت میں دیکھتے ہی پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ جعلی پیر زخمی حالت میں اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ماں نے مجھے دوسرے کپڑے دیے اور کہا نہا لو، اور مجھے درد کی دوائی بھی دی۔ اس کے بعد یہ درندہ جعلی پیر کبھی ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔ یہ تھی میری دردناک کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔